دل کو ہمارے روشن کر دے الہی، آئے اس میں انوار حدیث۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام انوار حدیث میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حدیث پاک کا نور عطا فرمائے، حدیث پاک کا فہم معرفت نصیب فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت حضرت عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاء ذات یوم والبشر یرا فی وجہہ۔ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے تو آپ کے چہرے میں خوشی کے آثار ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا انہ جاءنی جبریل، کہ بے شک جبریل میرے پاس آئے۔ جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں؟ کس بات پر راضی نہیں؟ کہ آپ کی امت میں سے اللہ یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر وہ درود بھیجے، ایک بار بھیجے، اللہ فرماتا ہے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماؤں گا۔ وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِكَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا، اور وہ ایک بار آپ پر سلام بھیجے، اللہ فرماتا ہے میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا، یعنی 10 سلامتیاں اسے عطا فرماؤں گا۔ تو کیا آپ اس بات پر راضی نہیں؟ تو حضور علیہ السلام باہر تشریف لائے تو چہرے سے خوشی کے آثار تھے کہ میری امت کو یہ فضیلت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے بارگاہ رسالت میں درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم کسی ایک ٹاپک سے متعلق کچھ احادیث پاک اور اس کے اوپر کچھ انشاءاللہ تشریح عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا دین اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم یہ عالمگیر تعلیم ہے، یعنی دنیا کے اندر ہر گوشے میں جہاں بھی کسی حوالے سے بھلائی کی بات آتی ہے، خدمت کی بات آتی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی بات آتی ہے، تو رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ایک آئیڈیل ہے۔ آپ کی تعلیمات اور آپ کا خود عمل وہ ایک آئیڈیل ہے، اور اسوہ حسنہ اسے فرمایا گیا کہ ایک تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ایک نمونہ ہے، اور بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ کہ کیسے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچایا جا سکے۔ معاشرے کے اندر اگر کوئی محتاج ہے، کوئی مسکین ہے، فقیر ہے، شریعت نے ایک اس کے لیے بھی نظام بنا کر رکھا ہے کہ لوگ، مالدار لوگ اپنے اموال میں سے پیسے اور مال خرچ کر کے ان نادار اور غریب لوگوں کو جینے کھانے پینے کے حوالے سے وہ چیزیں مہیا کر سکے۔ یہ اللہ پاک نے ایک نظام بنایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے دکھایا اور ہمیں تعلیم بھی دی۔ یہی معاشرے میں کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ والد انتقال کر گئے اور یتیم بچے بے سہارا ہیں، بے آسرا، ایک طرح عام گمان یہ سمجھے کہ آدمی کہ اب وہ ایسے ہی بھوکے پیاسے رہ جائیں گے۔ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس قدر اس ٹاپک پر آپ نے تعلیم فرمائی ہے اور اس موضوع کو اور اس باب کو پورا کیا ہے، تکمیل فرمائی، بلکہ اکمل بنایا ہے کہ ایسے افراد کے لیے بھی میری امت میں سے کوئی کھڑے ہوں اور وہ اپنے حصے اس طرح کی کوئی خدمت لے لیں۔ اسی معاشرے میں سے ہی بعض افراد اٹھ کر ایسے
بچوں کی کفالت کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اب شریعت مطہرہ نے ان بچوں کو ایسا لاوارث نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اقربا پر بھی، بچے ہیں تو والد فوت ہوا، دادا، ان کے چچا یعنی بچوں کے چچا، تایا، اس طرح کے یہ افراد حسب حال ان پر بھی احکامات وہ لاگو ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں بالکل ہی ایسا ہے کہ کوئی بھی نہیں یہ سنبھالنے کے لیے، تو وہاں بھی شریعت مطہرہ نے اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے اتنی خوبصورت فضیلتیں بیان کی کہ آدمی کا دل کرے کہ یہ نیکی میں بھی کروں، یہ نیکی میرے بھی حصے میں آ جائے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم، فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، فی الجنت ہاکذا، جنت میں ایسے ہوں گے، اور کیسے ہوں گے؟ فاشار بالسبابۃ والوسطی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انگلیوں سے اشارہ فرمایا، وفرج بینہما شیئا، اور انہیں کشادہ رکھا، انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ اب وہ کس کیفیت کے ساتھ، یہاں پر جو روایات میں بیان کیا جاتا ہے، اور یہ جو اس صحابہ یہ والا بھی انداز بیان کرتے ہیں نا کہ یوں اشارہ فرمایا اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا، تو اس کا مطلب یعنی اتنا قرب بیان کرنا مقصود کہ وہ میرے ساتھ جنت میں یوں چلا جائے گا، میرے ساتھ جنت میں یوں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کہ جو یتیم کی کفالت کرنے والے، یتیم کی کفالت، آپ اتنی روایتیں پڑھتے جائیے کہ جن میں یتیموں کے حوالے سے حسن سلوک، یتیم کی کفالت، ان پر محبت شفقت کا ہاتھ رکھنا، روایات۔ علماء نے ایک وجہ یہ بیان بھی کی ہے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد گرامی پہلے سے ہی وصال فرما گئے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آپ پھر اپنے دادا کی پرورش اور کفالت میں، پھر آگے دادا بھی وصال فرما گئے، پھر آپ اپنے چچا کی کفالت میں، اور ان کے بھی دنیا سے جانے کے بعد، یعنی یہ آپ نے جو انداز دیکھے اور جس طریقے سے آپ نے خود یعنی اپنی زندگی میں یہ ایام دیکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کے، عام لوگوں کے جو یتیم بچے ہیں ان کے ایسے حقوق بیان فرمائے، اور ہر یتیم کی کفالت کرنے والے کو جنت کی بشارتیں اور اپنے ساتھ معیت میں یہ بشارتیں عطا فرمائی۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من قبض یتیما من بین المسلمین الی طعامہ و شرابہ ادخلہ اللہ الجنۃ البتۃ الا ان یعمل ذنبا لا یغفر لہ، فرمایا جس نے مسلمانوں کے کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لے لی تو فرمایا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، البتہ ایسا وہ گناہ نہ کرے جسے بخشا نہیں جاتا۔ اور کون سے ایسے گناہ ہیں جنہیں اللہ بخشتا نہیں ہے؟ ان میں سر فہرست شرک، کفر، اور اسی حالت میں دنیا سے چلے جانا۔ آج دنیا میں کوئی شرک سے بھی توبہ کرتا ہے، کفر سے بھی توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی بھی توبہ قبول فرماتا ہے، لیکن اگر اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا شرک اور کفر کے ساتھ، اس کی بخشش نہیں۔ بخشش ہے تو وہ مومن کی ہے، ایمان والے کی ہے۔ وہ اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب کے اندر گیا بھی تو بالآخر اللہ اسے معاف فرمائے گا اور اسے جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن شرک اور کفر والے ایسے معاملات کے جو ہمیشہ کے لیے عذاب میں رہنا ہے، ان کے عذاب میں بھی تخفیف نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن مجید میں فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک معاف نہیں فرماتا، اس کے علاوہ جو چاہتا ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔
یعنی شرک معاف نہیں ہوگا، یعنی اس حالت میں جو دنیا سے چلا گیا، دنیا میں زندگی میں اگر شرک سے بھی توبہ کرتا ہے اللہ اسے معاف فرما دے، اور کوئی اسی طرح دنیا سے چلا گیا تو اس کے لیے کوئی مغفرت نہیں، اس کے لیے کوئی بخشش نہیں۔ تو فرمایا ایسا گناہ نہ کرے جس کی معافی نہیں، جس کے لیے مغفرت نہیں۔ اور وہ شخص جس نے عام مسلمانوں میں سے کوئی ایک یتیم جس کے کھانے پینے کی ذمہ داری اس نے اپنے اوپر لے لی، جنت میں اللہ اسے داخل فرمائے گا۔ اگلی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یسع الیہ۔ فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی کیا جا رہا ہو، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے شر والا گھر، برا گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہو۔ یعنی یتیم تو رکھا ہوا ہے، اس کی کفالت بھی ہے، لیکن اچھائی کے ساتھ نہیں بلکہ برائی کے ساتھ، بد سلوکی کے ساتھ، بے عزتی کے ساتھ۔ یہ اسلام کو پسند نہیں۔ اسلام یہ فرماتا ہے، اور اتنا خوبصورت دین ہے کہ اگر آپ کسی پر احسان بھی کرتے ہو تو اس کے احسان کا مطلب یہ نہیں کہ آپ احسان جتلا کر اسے تکلیف پہنچاؤ، آپ اسے ویسے ہی اذیتیں دے کر، اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہوئے، بار سمجھتے ہوئے، تکلیف اور اذیت دے کر آپ اس کے ساتھ اگر اچھائی بھی کر رہے ہو تو آپ کی اچھائی بھی چلی جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کا یہ اصول واضح بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات وہ باطل نہ کرو احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر۔ کہ جب اذیت، احسان، یہ دونوں چیزیں مطلب کہ آدمی طرح طرح کے تانے دے کر بس اوقات نیکی کر کے اپنی نیکی کو بھی ضائع کر دیتا، تو ہے یتیم لیکن اس کے ساتھ اچھائی کی جائے، احسان مندی والا کام کیا جائے، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ اس کا اجر مجھے اللہ دے گا، اس کا اجر مجھے اللہ دے گا۔ تو یہ بہترین گھر اسے فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں سے جس میں یتیم کے ساتھ اچھائی ہوتی ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے کہ جو یتیم کسی بچے یا بچی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، من مسح رأس یتیم او یتیمۃ لم یمسحہ الا للہ، فرمایا جو یتیم بچے یا کسی یتیم بچی چھوٹی کے سر پر وہ ہاتھ پھیرتا ہے، اور اس کے ہاتھ پھیرنے کا یہ ایک محبت کا انداز ہے، وہ صرف اس لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو فرمایا جتنے بھی بال اس کے ہاتھوں کے نیچے زیادہ، اللہ ان سب کے برابر نیکیاں عطا فرما۔ ایسا نہیں یتیم سے کوئی ہاتھ ملانے کو بھی تیار نہ ہو، اپنے قریب آنے کو بھی تیار نہ ہو، نہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم وہ نابالغ بچہ جس کا والد فوت ہو گیا، یہ یتیم کہلاتے ہیں۔ وہ بھی کتنی آہوں سے سسکیاں بھر کر ادھر ادھر دیکھتے ہوں گے، اور جب کبھی کسی والد کو دیکھتے ہوں گے وہ اپنے بچے کے ساتھ پیار کر رہا ہے تو اس وقت ان کی دلی کیفیت کیا ہوگی، اس وقت ان کا انداز کیا ہوگا؟ یعنی ان کے دل مرجھا جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر انہیں اور پیار اور شفقت کا ہاتھ ان پر رکھنا چاہیے، بلکہ ایسے بچوں کے سامنے آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا لاڈ اور پیار والا وہ معاملہ نہ کریں کہ جس سے ان کے دلوں پہ کوئی ایسی تکلیف والی بات پہنچ جائے، نہ۔ یہ بھی اسلام کی خوبی، ایک تعلیم اور تربیت کی بات کہ وہاں پہ تو آپ ان کو ترجیح دیں، دست شفقت رکھیں، پیار دیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، اور صرف یہ کوئی خاص موقع پر نہیں، خاص موقع پہ تو کرنی چاہیے، رمضان ہے، عید کے مواقع ہیں، اچھی بات، لیکن ایسا کوئی نظام بنا دیا جائے کہ یہ ایسے بھکاری نہ بن جائیں، یہ بھیک نہ مانگیں، یہ لوگوں کے آسرے پر ہی نہ رہیں کہ کوئی آئے ہمیں کچھ دیں اور یوں نہیں۔
بلکہ ان کو بھی خوددار بنانا ہے، معاشرے کا ایک خوددار والا فرد بنانا ہے، بھیک مانگنے والا نہیں۔ تو جن کو اللہ نے نوازا ہے ان بچوں کو اپنی کفالت میں لے کر ان کے اخراجات پورے کرتے ہوئے، یہ آپ کے لیے بہت بڑا ایک صدقہ جاریہ ہو جائے گا، بہت بڑا صدقہ، اور ذہ نصیب اسے نیکی کے راستے پہ چلائے، نیکی کی طرف چلائے۔ اور یہی وجہ الحمدللہ ہمارے اس دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں، جہاں اتنی شعبہ جات اور مخلوق خدا پر شفقت، مہربانی، خدمت، یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، عاشقان رسول کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جاتا ہے الحمدللہ، وہاں اب یتیموں اور ایسے افراد کی کفالت کے لیے بھی دعوت اسلامی نے یہ قدم اٹھایا کہ ہم ایسے یتیم خانے، لوگ بولتے ہیں یتیم خانہ، ہم اس کا نام ہی مدنی ہوم، کہ وہ بنائیں گے کہ جس میں ایسے بچے بھی ہوں، اور پھر صرف نہ ان کو کھانے پینے کی چیزیں مہیا کی جائیں، نہیں بلکہ بچپن سے ہی تعلیم بھی، دینی بھی، دنیاوی بھی، اور وہ جس صلاحیت والے ہیں، جیسے ایک باپ اپنے بچوں پر نظر رکھتا ہے، اسی طرح ان پر نظر رکھتے ہوئے اس میں کون سی صلاحیت ہے، یہ حافظ قرآن بن جائے، یہ عالم بنے تو کتنا اچھا ہو جائے گا، یہ آگے اس حوالے سے۔ تو یعنی یہ بچوں کو صرف نہ کھلانا پلانا بلکہ ان کی پرورش، ان کو بڑا کرنا، اور ساتھ ساتھ انہیں یہ چیزیں ڈلیور کرنا، انہیں یہ تعلیم دینا کہ کل کو معاشرے میں جا کر کوئی مسجد کا امام ہو، کوئی حافظ قرآن، کوئی عالم قرآن، کوئی مفتی اسلام، یہ بنے۔ تو یہ ایک عزم ہے، اس حوالے سے آپ بھی دل کھول کر ساتھ دیجئے، آگے بڑھیے، آپ اپنے آپ کو ہی پیش کر دیں کہ اس خدمت کے لیے میں خود ہی اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں بھی ان بچوں کی پرورش اور خدمت میں اپنا حصہ صرف پیسوں کی صورت میں نہیں بلکہ خود اپنی جسمانی انرجی، طاقتیں خرچ کر کے، یہ جو نیکی ہوتی ہے ناظرین، اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کا سکون ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک آدمی 10,000 روپے خرچ کرتا ہے کہ یار ٹھیک ہے یہ لگ، اور ایک وہ شخص کہ 10,000 بھی خرچ کروں گا لیکن ساتھ ساتھ اپنی جسمانی طاقت خرچ کرتے ہوئے وہاں پہنچے، اس کا ایک سکون ہی الگ ہے۔ اللہ ایسی نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ وہ حدیثیں ہیں کہ جن میں باقاعدہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک والے، جہاں اچھائی یہ بیان کی، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مذمتوں کو بھی بیان کیا کہ جو یتیموں کے ساتھ کوئی برائی کرے، تو ہمارا دین یہ درس دے رہا ہے یتیموں کے ساتھ اچھائی کرو۔ اور اگر کوئی ایسے معاشرے میں لوگ ہیں کہ یتیم کی ملکیت میں مال موجود ہے اور وہ اس کے مال کو ہی ہڑپ کر جائیں، کھا جائیں، نعوذ باللہ من ذالک، یتیم خانوں کے مال کھا جائیں، جہاں کسی کے لیے خاص کوئی کفالت کا اہتمام ہو، لوگوں کے ڈونیشن ہو، وہ کھا جائیں، یا یتیموں کی اپنی ملکیت والا مال کھا جائیں، یہ لوگ سوچیں کہ یہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ حدیث کے اندر تو ان پہ خرچ کرنے والوں کو جنت کے وعدے ہیں، اور جو انہی کا ہی مال وہ ہڑپ کر جائے تو آپ بتائیے کہ وہاں جنت کے وعدے ہیں، تو پھر یہ آدمی کہاں کھڑا ہوا، یہ کہاں کھڑا ہے؟ آئیے کچھ حدیثیں سنتے ہیں اس حوالے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربعۃ حق علی اللہ اللہ یدخلہم الجنہ، فرمایا 4 وہ بندے کہ اللہ پر حق ہے، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ انہیں جنت میں داخل نہیں فرمائے۔ اور وہ کون سے 4 آدمی جن کو اللہ جنت میں داخل نہیں فرمائے گا؟ مدمن الخمر، شراب کا عادی، وآکل الربا، سود کھانے والا، وآکل مال الیتیم بغیر حق، نہ حق طریقے سے یتیم کا مال کھانے والا، والعاق لوالدیہ، اور اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے والا۔ یعنی وہاں جو حسن سلوک کرے تو انہیں جنت کی بشارتیں، اور یہاں حق ہے اللہ پر، انہیں جنت نہ بھیجے۔ اگلی حدیث میں فرمایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات ایسی قوم دیکھی جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح ہیں، اور ایسے لوگ ان پر مقرر تھے جو ان کے ہونٹوں کو پکڑتے پھر ان کے منہ میں آگ کے پتھر ڈالتے۔
اور کہا کہ وہ ایسی کیفیت میں جو ان کے پیچھے سے نکل جاتے. میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے تھے. اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے واضح طور پر اس کی نص ہے، قرآن میں مذمت اللہ نے بیان کی. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ وہ لوگ جو ظلماً یتیم کا مال کھاتے، کہا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور جہنم میں ڈالے جائیں گے. وہ جہنم میں جائیں گے اور پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں جو یتیم کا مال کھاتے. تو ہمارے دین نے یتیم کے اوپر شفقتیں محبتیں کرنے کا حکم دیا ہے، اپنا مال خرچ کرنے کا حکم ہمیں دیا ہے، ترغیب دی، نہ کہ یہ کہ یتیموں کے مال ہی کھا جائیں. تو یہ جو معاشرے میں لوگ ہیں، سگے چچا، سگے تایا، پھوپھیاں میل جل کر اس ایک فیملی کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے تھے، سمجھتے کہ ہمارا بھائی فوت ہو گیا، اب یہ بیوہ جائے جہاں اس کو جانا ہے، وراثت تو ہماری تھی، وراثت ہمارے ماں باپ کی تھی، یہ سب کچھ ہمارا. ارے بھائی آپ خود کیسے فیصلہ کر رہے ہو؟ آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھو تو صحیح، اس میں کس کس کا حصہ نکلتا ہے. ان خاص یتیم کے والد کا جو کچھ ترکہ ہے وہ بھی آپ نے ہڑپ کر لیا. یعنی ہمارا بھائی تھا، ٹھیک ہے آپ کا بھائی تھا، لیکن اب وہ بیوہ اور ان کے جو بچے ہیں آپ ان کو کیوں محروم کر رہے ہیں؟ اگر آپ کا کوئی حق بنتا ہے تو آپ جائیے نا کسی دارالافتاء سے، مفتی صاحب سے لکھوا کر فتویٰ لے لیں، جہاں آپ کا حصہ بنتا ہوگا، آپ کو جو شرعی حکم ہے آپ ہی لے لیں. لیکن بچوں کا حصہ آپ ایسے. دو طرح کے لوگ، بچے بیچارے چھوٹے ہوتے ہیں، اس وقت بیوہ بھی مجبور ہوتی ہے. ہمیں تو یہ کرنا چاہیے کہ جتنا ہو سکے اگر ان کی کئی ایسی چیزیں جائیدادیں پھنسی ہوئی ہیں، معاملات ہیں، اس میں ہم معاون بن جائیں تاکہ یہ ان بچوں کے لیے محفوظ ہو جائے. جب بڑے ہوں تو ان کو اپنے والد کی یا وراثت کے اندر جو کچھ آنے والا ہے یہ انہوں مل جائے ان کو، نہ کہ یہ کہ لوگ یہ سمجھیں یہ چھوٹے بچے ہیں، یہ بیوہ ہے، یہ عورت رات کیا کرے گی، سب کچھ قبضہ کر لو. نہیں، یتیم کے حوالے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، ناظرین اس پر غور کرنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اچھائیاں ان لوگوں کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ کرنے کی توفیق دیں کہ اس کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں پڑوس عطا فرمائے اور ایسے معاملات سے بچنے کی توفیق دے کہ کہیں ایسا نہ ہو یتیموں کے مال ہی ضبط کر کے یا کھا کر یہ گویا کہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. توبہ بھی کریں، اگر کسی نے یہ غلطیاں کی اس کے ازالے کریں، ان کے مال ان کو لوٹائیں جس کا جو حق بنتا. اللہ سے معافی بھی مانگیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. دل کو ہمارے روشن